بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ہم اپنی اولاد کے لیے کھانا، لباس، تعلیم اور مستقبل تو محفوظ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان کے ایمان اور کردار کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا بھی کی؟ یاد رکھیں، فتنے کے اس دور میں اولاد کی سب سے بڑی حفاظت صرف ہماری نگرانی نہیں، اللہ کی حفاظت ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ سورہ آل ابراہیم آیت نمبر 40۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے نوازوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے یہ حفاظتی دعا پڑھتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہمات ومن کل عین لامۃ۔ یعنی میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، زہریلی مخلوق اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جامعہ ترمذی 2060۔ سوال یہ ہے کہ اولاد کے لیے دعا کب کریں؟ تو اولاد کے لیے دعا کب کریں؟ خصوصاً رات کے آخری تہائی حصے میں، سجدے میں، اذان اور اقامت کے درمیان، اور جمعے کے خاص وقت میں دعا کا اہتمام کریں، اور صرف یہ نہ مانگیں کہ یا اللہ میری اولاد کامیاب ہو، بلکہ کہیں یا اللہ میری اولاد کے ایمان کی حفاظت فرما، انہیں نماز کا پابند بنا، بری صحبت، گمراہی، فتنوں اور ہر برائی سے بچا، اور انہیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نیکی کا ذریعہ بنا، آمین۔ یاد رکھیں، اولاد کے لیے سب سے قیمتی وراثت صرف مال نہیں، ایک صالح ایمان اور اللہ سے مضبوط تعلق ہے۔